سلسلہ امامت و خلافت و ملوکیت کے موضوع پر ہماری آج ایپیسوڈ نمبر 6 ہے۔ 5 ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مقدمے کے طور پر گفتگو کی تھی کہ شیعہ سنی کتابوں کی حیثیت کیا ہے اور یہ اختلاف کی پہلی وجوہات کب سے شروع ہوئیں اور یہ شیعہ سنی کے درمیان میں اختلاف ڈالے جانے کے ادوار کون سے ہیں جو بڑے پیمانے کے ہیں، اور بنو امیہ اور بنو عباس کے وہ تمام تر بیسک مقدمے کے طور پر شیعہ سنی کی ایک بحث جو پہلی 5 گھنٹوں میں ہماری 5 قسطوں پہ مشتمل گفتگو میں نے کی ہے۔ یہ مسئلہ خلافت الامامت کے موضوع کی بیسک گفتگو میں نے پہلی ایپیسوڈ میں کر دی ہے۔ آج ہم باقاعدہ طور پر خلافت کے موضوع کو شروع کریں گے، اور خلافت کے موضوع پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر جتنے بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کے جوابات عرض کروں گا، اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ شیعہ سنی لڑائی سے بچ کر فقط شیعہ کتب سے ہی میرا 90% اس پوری جو میری آج سیریز چل رہی ہے، یہ خلافت و ملوکیت کی سیریز میں 90% معتبر شیعہ علماء کے مصادر میں ڈسکس کرنے والا ہوں، اور معتبر شیعہ علماء کے مصادر سے ہی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جو اصلاً شیعہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں کو دیکھا ہے، اپنے علماء محققین مجتہدین کے نام سنے ہیں اور اپنے علماء کی کتابوں سے واقف ہیں، وہ میرے ایک ریفرنس کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ تمام تر ان کے معتبر کتابوں کے ریفرنس ہوں گے۔ شیعہ کتب کے اندر اگلے چل کی گفتگو ہوگی کہ شیعہ میں سب سے پہلے جو فتنہ صحابہ کرام سے بغض کا پیدا کیا گیا وہ کتاب و سلیم نے کیس جیسی کتابوں کے مرہون منت ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو ایک عقیدہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا۔ میں آتا ہوں ابو بکر صدیق کی خلافت پہ آج بات ہوگی، لیکن تھوڑی بیسک آج بھی میں صحابہ کرام کے متعلق پیش کر دوں تو خلفاء میں خلفاء ثلاثہ کے متعلق نازیبا الفاظ اور ان کو منافق ڈکلیئر کر دینا، یہ سب سے پہلے کتاب و سلیم نے کیس اور دیگر روایات میں آیا۔ اور شیعہ میں سب سے پہلے یہ بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، بڑے بڑے علماء شیعہ اس عقیدے کو مانتے نہیں ہیں سرے سے۔ آگے چل کے وہ ہماری گفتگو آرام سے ہر سیریز میں آئے گی، لیکن بعض شیعہ نے متصاحبانہ قسم کا یہ عقیدہ لیا کہ صرف 3 صحابہ بچ گئے تھے، باقی سارے منافق ہو گئے تھے۔ میں کیٹیگوریکلی شروع میں ہی ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، دلیلیں تو آتی رہیں گی، آگے گفتگو دلائل کے انبار آئیں گے، لیکن میں سب سے پہلے ایک بات بطور چیلنج کر دوں، میری محبت والی شیعہ بھائیوں سے بھی گفتگو ہے، سنی بھائیوں سے بھی گفتگو ہے، لڑائی جھگڑے والی تو بات ہی میں نہیں کرتا، لیکن محبت کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، وہ کر سکتا ہے کہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں جنہوں نے جنگ بدر کی ہے، جنگ احد کی ہے، جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، کوئی ایک صحابی بھی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو پھر گیا ہو اسلام سے۔ پھر کوئی کہے جی بعض تھے جو پھر گئے تھے، اور بعض پھرنے والے صحابہ کا ذکر دکھائے، دیکھیں فلاں صحابی تھا، پہلے صحابی تھا، پھر وہ پھر گیا، دیکھیں فلاں عبداللہ ابن ابی سرا پہلے کاتب وحی تھا، پھر گیا۔ تو جو پہلے تھا اور پھر گیا اسلام سے، وہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو سابقین میں سے ہو، اولون میں سے ہو، مہاجرین اور انصار والے میں سے ہو۔ 313 میں کوئی نہیں، اور 10 میں کوئی نہیں، ان خلفائے راشدین میں کوئی نہیں۔ میں بطور چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کی کسی کتاب چاہے سنی کی ہو چاہے شیعہ کی ہو، کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ جو پہلے، یہ تو 4 خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کی بحث ہے نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں 313 جو تھے، بلکہ جو مہاجرین اور انصار تھے، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام سے پھر گیا ہو۔ اس پر آگے شیعہ کتب بھی میں پیش کروں گا، یہ صرف میں نے آج بتا دیا، آگے چل کے شیعہ کتب آئیں گے اس کے اوپر۔ قرآن کی آیت اور قرآن کی آیت کا مفہوم اور فہم فقط شیعہ علماء سے، ہمیں سنی علماء کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم شیعہ علماء کو دیکھیں گے کہ شیعہ علماء
جو بڑے علماء اور محقق اور مجتہد تھے، انہوں نے آیات کریمہ کی روشنی میں قرآن سے کیا فیصلے لیے ہیں؟ کیا 3 سے فقط بچ گئے تھے؟ حضور کی 2400 سال، آج کا مولوی، آج کا ذاکر 4 خطاب کر کے 14,000 کا مجمع اکٹھا کر کے اپنے فین فالوئنگ اور جان دینے والے اپنے فلاور بنا سکتا ہے، اپنے ماننے والے اپنے محب اکٹھے کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 سال کی جو ہے وہ تبلیغ کے بدلے میں فقط 3 لوگ مخلص بنائے تھے، 3 مخلص تھے، باقی تو پوری دنیا جو ہے وہ منافق نکلی تھی۔ حیران کن بات ہے۔ آگے چل کے منافق کون ہے قرآن سے میں دکھاؤں گا، اور ان منافقین، قرآن نے منافقین کی علامات کون سی بیان کی ہیں، اور کیا وہ منافقین کی علامات میں سے کس علامت کو آپ کس صحابی میں فٹ کریں گے۔ یہ آگے چل کے یہ الگ الگ موضوع ہیں جو میں پوری گھنٹے کی گفتگو ایپیسوڈ کی روشنی میں وہ الگ الگ پیش کروں گا، لیکن یہ کیٹاگوریکلی آپ لکھ لیں یہ بات میری، کسی دنیا کی عدالت میں مجھے لے جائیں، میں ثابت کروں گا کہ سابقون اولون مہاجرین اور انصارہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اسلام سے پھر گیا ہو۔ اور مولا علی کی پچھلے خطبے کے اندر میں نے بتا دیا مولا علی نے کیا کہا تھا نہج البلاغہ کے اندر، وہ پہلی ایپیسوڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سورۃ توبہ کی جو آیت نمبر 100 ہے، 101 اور 102 میں جو باتیں ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو پہلے ہیں جو سبقت لے گئے مہاجرین اور انصارہ، والذین تبعوہم بالاحسان، وہ جو پہلے لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، میں علماء شیعہ دکھاؤں گا اسی آیت کی روشنی میں کہ سبقت لے جانے والے ایمان لانوں میں تھے کون کون۔ یہ تو آگے گفتگو آ رہی ہے، یہ وقت کے ساتھ گفتگو آئے گی۔ میں فقط یہاں پر اپنا جو موضوع ہے کہ کوئی پھرا نہیں تھا پہلوں میں، پہلے حضور کے ساتھ جو کھڑے ہوئی ہیں ان میں سے کوئی نہیں پھرا، اس کے اوپر یہ پہلی دلیل قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ شیعہ علماء جس تفسیر کو چاہیں اپنے پرانے مفسرین میں سے اٹھا کے پڑھ لیں، بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ مہاجرین اور انصار اور پھر مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والے جتنے بھی صحابہ تھے، کیا ہے بالاحسان رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی وردوا عنہ، ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ کون؟ وہ سابقون اولون مہاجرین اور انصار۔ کیا ابو بکر و عمر کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ باقی تو چھوڑ دینا، باقی تو وہ کتنے تھے، شیعہ کتابیں کیا کہتی ہیں، ہجرت کرنے والے کون کون تھے، وہ آگے گفتگو آ رہی ہے شیعہ کتابوں سے صرف۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جن کو ڈکلیئر کرے کہ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی، آج کا ایک کالا کھڑا ہو کر گئے میں راضی نہیں ہوں، مجھے آپ بتائیں ذرا، یار حد ہو گئی ہے۔ قرآن کے مقابلے میں تمہاری رائے چلے گی، قرآن کی رائے چھوڑی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جبکہ آج کا ملا کھڑا ہو کر کہتا ہے نہیں وہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ اگر اسلام سے پھر جانا تھا یہ تو تیرے میرے لیے ہے، اللہ کی تو علم میں تھا کہ یہ اسلام سے پھر جانا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کے لیے تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے جی۔ تو اسلام سے پھر جانے والے اللہ کے تو علم میں تھے، نہ کون پھر جائے گا۔ تو مہاجرین اور انصارہ کو یہ عموم کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ سارے کے سارے اللہ نے ان سے احسان کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سنی کتابوں کو تو میں ٹچ نہیں کر رہا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور یہ بدر کے جنہوں نے عہد لڑی، بدر لڑی ہے، وہ جنگ عہد اور بدر میں حصہ لینے والے، اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ جو گناہ انہوں نے کیے، جو خطائیں انہوں نے کی، وہ سب معاف ہیں، اور جو بعد میں کریں گے وہ بھی معاف ہیں۔ تو یہ جناب اس آئے ہائے پھر یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی جو بات فرمائی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ وقتی طور پہ تھا، اللہ ان سے راضی تھا، ہجرت کی تو اللہ راضی تھا، لیکن بعد میں بعد از وفات رسول اور وہ
ابو بکر و عمر اور باقی صحابہ جو تھے وہ اسلام سے پھر گئے تھے، منافق ہو گئے تھے، پہلے نہیں تھے، بعد میں ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہو گئے. یہ آیت تو پہلوں کے لیے کہہ رہی ہے. اب یہ بھی کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، تو اس کا بھی جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسے فتنے پیدا ہوں گے مسلمانوں کے درمیان. یہ خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کے درمیان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں ساری، اس سے پہلے کوئی ایسا کچھ نہیں تھا. تو اللہ کے تو علم میں تھا کہ بعد میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رضی اللہ کی بات کو بھی محدود کر دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ وہ مرنے کے بعد کیا جائیں، کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے اللہ نے جنت کی نہریں تیار کر رکھی ہیں. اب وہ مر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے نا جنت کا. تو دنیا میں تو وہ منافق ہو گئے بقول لوگوں کے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، آخرت میں ان کی وفات کے بعد ان کے لیے جنت کی نہریں تیار کر رکھی ہیں ہم نے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں. یہ نہیں، ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں. اللہ نے کیٹیگوریکلی ابو بکر و عمر عثمانوں اور دیگر صحابہ کرام کو جو ہجرت کرنے والے ہیں سابقون الاولون ہیں، اور پھر جنہوں نے مہاجرین اور انصارہ کی اتباع کی، وہ تو اگلی بحث آئے گی اتباع کرنے والے کون ہیں. لیکن اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ابو بکر عمر اس میں نہیں ہے. آگے چل کے وہ شیعہ کو تب میں دکھاؤں گا. تو اس آیت کے تحت معلوم ہو گیا ہجرت کرنے والے، غاروں میں راتیں ساتھ گزارنے والے وہ جنتی ہیں، اور ان کی جنت کے لیے ان کے لیے نہریں تیار کر رکھی گئی ہیں. اب مجھے ایمان سے بتائیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار سے اللہ راضی ہے اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گن. اب مجھے آپ بتائیں، اب کوئی آج کا بندہ کھڑا ہو کے بات کرے گا، اس کی بات سنی جائے گی یا قرآن کی بات سنی جائے گی؟ اب آپ خود دیکھ لیں. اس نعوذ باللہ آپ کی بات مان لیں تو قرآن تو جھوٹا ثابت ہو جائے گا. پھر آپ کہتے ہیں ابو بکر صدیق، نعوذ باللہ آج کل تو ایسے ظالم لوگ ہیں موجود ہیں یوٹیوب پر. یہ یقینی بات ہے، یہ خود اس بندے کی، جو بندے گالی دیتے ہیں صحابہ کرام کو، آپ ان کی شجرہ نکال کے دیکھ لیں، یقیناً وہ خود ان کی شجرے میں نقص ہے کوئی. ورنہ صحابہ اہل بیت کے متعلق جنہوں نے بھی آواز اٹھائی، آواز بلند کی، تو انہوں نے یقین کرے کہ حضور کی برگاہ میں انہوں نے توہین کی، اور جس نے حضور کی برگاہ میں توہین کی ہے وہ تلو بعد ذالک زنیم، وہ تو ہے ہی حرام کا. قرآن نے کہہ دیا سورہ قلم کے اندر. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں، ان کا قرآن اور اللہ کے رسول اور اہل بیت اور صحابہ سے کیا واسطہ ہے؟ اور یہ جو ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اسی قرآن کی آیات کے بعد یہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو اللہ نے ان کو وراثت میں دیا ہے، اور لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ لوگ جنہوں نے قتال کیا فتح مکہ سے قبل، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا، وہ کیسے لا یستوی منکم، وہ تم میں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی، وہ برابر نہیں ہے تم میں، وہ کوئی برابری ان کی نہیں کر سکتا. جنہوں نے کیا کیا؟ مکہ فتح مکہ سے قبل پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، کہ اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا ہے. ان لوگوں کے درجے بلند ہیں، ان کے درجے فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے بھی جہاد کیا ہے وہ کون ہیں، ان کے درجے بلند ہیں. ہائے ہائے. تو اور پھر اللہ نے فرمایا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہائے ہائے ہائے. وَكُلًّا، سارے کے سارے،
وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے پیارا۔ اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب اللہ کے مخالفت کون کرے گا؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ مکہ فتح سے قبل جو ایمان لائے ان میں جو لوگ تھے بعض پھر گئے تھے، تو بچہ کون تھا بھائی؟ جو فتح مکہ کے قبل ایمان لانے والے جو ہیں وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو وہ کس سے کیا ہے؟ فقط مولا علی سے کیا ہے؟ قتال فقط مولا علی نے کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سلمان فارسی تو تھے نہیں اس وقت، پھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ عرب بلال حبشی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ نہیں جی نہیں، عموم کے ساتھ۔ وَكُلَّهُمْ سب کے لیے وعد اللہ الحسنہ واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو تم سوچتے ہو نا کہ صحابہ میں سے بات پھر گئے، اللہ کہتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، یہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے نا وعدہ احسان کر رکھا ہے، وعدہ احسان کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے احسان کا وعدہ ان کے ساتھ کر رکھا ہے جو پہلے والے ہیں۔ اب مولا یہ یہاں لا یستوی وہ برابر نہیں ہے۔ اب یہ خطبہ نمبر 96 نیج البلاغہ، مولا علی کہتے ہیں رأیت اصحابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں لقد رأیت اصحاب محمد فما ارى احدکم منکم یشبہہم۔ ہائے ہائے ہائے، کہا کہ میں نے، مولا علی کہتے ہیں نیج البلاغہ میں، اسی آیت کا آپ ادھر دیکھ لیں تفسیر، مولا علی کہتے ہیں میں نے اصحاب محمد کو دیکھا ہے، خدا کی قسم اے میرے اہل بیت، اے میرے شیعان، کہ احدکم یشبہہم، کہ فیما اراک احدکم یشبہہم، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے جیسا ہو۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے اہل بیت اور میرے پیارے شیعان، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو پہلے ان حضور کے صحابہ کی طرح ہو، ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ حدید کے اندر لا یستوی منکم، ادھر مولا علی کہتے ہیں فیما ارا احدکم منکم۔ تو یہ پتہ نہیں کدھر کے یہ لوگ آ گئے جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر، حضور کے یاروں کے اوپر، اور یار ہاتھ ڈالتے تو کسی اور پہ ڈالتے یار۔ اس کے بعد محدثین پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، بات بنتی ہے، محدثین پہ بات کسی نے اٹھائی تو عقل مان سکتی ہے، چلو جی محدث تھا، اس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ فقہا پہ انگلی اٹھائیں، مان سکتے ہیں فقہا تھے، انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، عالم تھے۔ لیکن کوئی عالم کا پھر جانا تو مانا جا سکتا ہے۔ حضور کے جگری یار اور شاگرد، ان جو سب سے بڑے شاگرد ہیں چار، ان میں سے کوئی کہے جی فلاں پھر گیا تھا، تو عقل کام نہیں کرتی، کم سے کم عقل کام نہیں کرتی۔ یار اتنے تو میرے دوست وفادار ہیں کہ جو میرے قریبی دوست ہیں، مجھے ان پہ اعتماد ہے کہ ان میں سے یہ منافق نہیں ہے، میرے وفادار ہیں۔ آپ کو اعتماد ہے میرا دوست وفادار ہے۔ جب آپ اور مجھے اپنے دوستوں پہ مان ہے تو مجھے بتائیں یار غار پہ اللہ کے رسول کو کوئی مان نہیں تھا؟ کچھ حد ہوتی ہے بات کرنے کی، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ ساری زندگی حضور یہ رشتہ داریاں جوڑتے رہے اور ان کی واہ واہ کرتے رہے، تو کیا حضور منافقوں کی واہ واہ کرتے رہے؟ جو امام الانبیاء ہیں، صراط مستقیم دکھانے کے لیے آئے ہیں، وہ تو خوف، منافقین کے خوف سے اور اپنے قتل ہو جانے کے خوف سے پہلے انبیاء کو قومیں قتل کر دیتی تھیں، مگر انبیاء اپنی زبانوں سے حق جو ہے بیان کرنے سے رکتے نہیں تھے۔ اور یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ وہ خوف سے اپنی زبانوں کو بند رکھا، ڈر سے بند رکھا، اور ان کی بیٹیوں کے رشتے کیے، اور وہ تھے منافق اصل میں، اور حضور نے خوف سے حق کی رستہ نہیں بتایا عوام کو، اور اسی طریقے سے دنیا چلے گئے، اور 3 لوگ فقط مسلمان بچے تھے۔ یہ بات ہے جناب، یہ ساری ہماری یعنی ہماری کمپٹنسی یہ ہے۔ یہ پھر خطبہ نمبر 121 کے اندر جب مولا علی نے یہ کہا این القوم،
ادخول اسلام یقبلہ، کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کو اسلام کی دعوت دی گئی بغیر دلیل کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ 101 سن 38 کے اندر مولا علی نے یہ خطبہ دیا۔ اس وقت تو ابو بکر و عمر کو وفات پائے یہ وقت گزر گیا تھا یار۔ پہلے تو مولا علی ان کے ڈر سے نہیں بولتے تھے، اب تو ڈر ختم ہو گیا۔ پہلے تو حکمتیں تھیں اور حکمتوں کی وجہ سے مولا علی کے گھروں پہ حملے کیے گئے تو مولا علی نے بات نہیں کی، خاموش رہے۔ اب تو صفین کے اندر جنگ ہو رہی ہے، اب تو جنگ جمل ہو چکی ہے۔ سن 38 کے اندر مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، ابو بکر و عمر وفات پا چکے ہیں۔ اب مولا علی کو اہل شام کے ساتھ مولا علی پر سر پیکار ہیں، تو اب مولا علی کو تو کوئی ڈر تھا ہی نہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت تو صاف صاف بات کرتے نا۔ اس وقت یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ جناب کہ این القوم، وہ کہاں گئے وہ لوگ جن کو اسلام کی دعوت دی گئی تو بغیر دلیل کے اسلام قبول کیا۔ وہ جہاد کرتے تھے اور حضور مولا علی فرماتے ہیں اولئک اخوانی، وہ میرے بھائی تھے، ہمارا حق یہ ہے کہ ان حضور کے صحابہ کے غم میں روئیں اور ان کو یاد کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں دوستو کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جن صحابہ کو یاد کر کے ان کی جہاد کی تعریفیں کر رہی ہیں اور ان کے اسلام بغیر دلیل کے قبول کرنے کو سراہ رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اب تو مولا علی کی اپنی خلافت تھی، حکومت تھی، کھل کر بولتے کہ منافق تھے۔ وہ امام برحق کیسے ہوا جو منافقین کی تعریفیں کر رہا ہے؟ وہ امام برحق کیسے ہوا جس کے سامنے اس کی حکومت ہے اور وہ اپنی قوم کو ساتھ مستقیم نہ بتائے؟ اگر منافق ہوتے تو مولا علی کا حق تھا کہ اب تو حکومت اپنی ہے، اب طاقت بھی ہے، اب کھل کر بتا دیں کہ ابو بکر و عمر منافق تھے، انہوں نے ظلم کیا ہمارے ساتھ۔ بطور چیلنج بات کر رہا ہوں، کوئی ایک روایت بھی لے آؤ، گھڑی ہوئی لے آؤ جسے مولا علی نے یہ کہا ہو کہ ابو بکر و عمر اسلام سے پھر گئے تھے۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ یقولون ربنا واغفر لنا واخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ جو لوگ پہلے سبقت لے گئے ایمان والے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کی تحت بھی ہم شیعہ تفسیر سے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ مضمون آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ جو صحابہ تھے اولون اور سابقون اور مہاجرین اور انصارہ، ان میں ابو بکر و عمر سر فہرست ہیں، اور ان کے بارے میں جو یہ عقیدہ سوچے بھی کہ یہ اسلام لانے کے بعد پھر گئے تھے، گویا وہ قرآن کی تکذیب کا قائل ہے اور وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق، ان کی صحابیت اور ان کی نص قطعی سے ثابت شدہ ان کے متعلق جو گفتگو ہے۔